عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، حجاب کے اس معاملے کے بعد کچھ دنوں بعد اسکول کھلے تو تازہ ترین ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو منڈیا سے آئی ہوئی، شموگا سے آئی ہوئی، کیرلا سے آئی ہوئی اور بھی بہت ساری الگ الگ علاقوں سے آئی ہوئی کچھ ویڈیو دکھا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت حجاب معاملے کو لے کر کے اسکول سے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں تو کہیں پر برقعے کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خود ایک ٹیچر اپنے ماتھے پر بندی تو لگائی ہے، دوسرے کو حجاب نکالنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اس کی تفصیلات ویڈیوز کے حوالے سے رکھوں گا، وہیں پر اڈپی میں کیا فیصلہ لیا گیا وہ، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی کیدر ناتھ میں ودھان سبھا میں کس طرح کل ووٹنگ ہونے والی ہے تو رات بھر جو ہے ایک رکن اسمبلی کی امیدوار انتخابی مہم چلاتی ہوئی نظر آئی، اور کیوں یوگی کو غزوہ ہند یاد آیا ہے اس پر تبصرہ ہوا ہے، تو کس طرح سے بام بلاسٹ کی وجہ سے ایک شخص کے جو ہے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو بریلی میں سڑک حادثے میں خاتون انتخابی اہلکار سمیت 3 کی موت کی خبریں ہیں، تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر توہین مذہب کے الزام پر قتل کر دیے جانے کی خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت ایران نے خلیج بصرہ میں 2 آئل ٹینکروں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے ہنگامہ آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، منڈیا سے 2 ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ پہلی ویڈیو میں ایک ٹیچر، اس کو برقع اتارنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو خاتون برقع اتارنے کو مجبور کر رہی حجاب، اس کو گیٹ کے باہر ہی مجبور کیا جاتا ہے۔ ظاہر سے ہے کہ اگر وصول ہوتا تو آپ ان کو اندر جاتی، وہ جا کر کے وہاں پر بھی جو ہے اس کو نکال سکتی تھیں برقعے کو، اور جو ٹیچر اس کو نکالنے کے لیے بول رہی ہے وہ اپنے ماتھے پہ بندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر حجاب کسی مذہب کی شناخت ہے تو پھر بندی کس مذہب کی شناخت ہے؟ اس پر جو ہے آپ کو پوری طرح سے دیکھیے، یہ ویڈیو پوری مت دکھائیں۔ یہ ایک طرف ہے، تو اسی اسکول کی دوسری ویڈیو ہے کہ وہی ٹیچر جو پوری طرح سے اپنے مذہب کی شناخت کے ساتھ ہے، ماتھے پر بندی لگائے، وہ جو ہے یہاں پر بچیوں کو، طالبات کو حجاب نکالنے پر مجبور کرتی ہوئی نظر آئی اور اندر داخلے سے منع کرتی ہوئی نظر آئی۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف حجاب کے حالات ہیں، بہت ساری طالبات مجبور ہوئی ان فیصلوں کو لے کر کے، تو انہوں نے حجاب اپنے پاس رکھ کر کے پھر اندر داخل ہوئی اسکول کیمپس میں، لیکن بہت ساری طالبات واپس بھی ہوئی، ان کے والدین نے جو ہے بغیر حجاب کے اسکول جانے پر اجازت نہیں دی، بلکہ خود ان طالبات کی بھی خواہش تھی۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو شموگا کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو منڈیا سے آئی ہوئی 2 ویڈیو ہے، اس کو ہم لوگ ہمارے چینل میں جو سیدھی بات پروفیشنل ہے اس میں ویڈیوز آپ کو الگ سے اپلوڈ کر دیں گے، وہاں پر آواز کے ساتھ جو ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر وقت کی طوالت کی وجہ سے پوری ویڈیو ہم دکھا نہیں پائیں گے آپ لوگوں کو آواز کے ساتھ، وہ اس لیے کہ ویڈیوز بھی بہت ساری ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ منڈیا کی ہے، ایک اسکول کی، گورنمنٹ اسکول کی، جس کو آپ نے دیکھا۔ اب آئیے شموگا کی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔
اصل یہ جو اس ویڈیو چل رہی ہے یہ اڑپی کی ہے، اور اڑپی میں ایک اچھا فیصلہ لیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ یہاں پر دونوں مذہب کے طالبات کے والدین کے ساتھ ایک امن میٹنگ ہوئی، پیس میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا جس میں MLA رگھوپتی بھٹ موجود تھے کہ جو ہے فی الحال جیسے پہلے چل رہا تھا حجاب کے ساتھ داخلے کی، اسی طرح سے جو ہے فیصلے لیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس پیس میٹنگ میں لیے گئے فیصلے کے بعد اڑپی میں امن ماحول بنا ہے، اور بچیاں اپنے اپنے حساب سے جو ہے اپنے لباس میں، اپنے مذہبی لباس میں ملبوس اسکول کو جاتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ تصویریں اس وقت ANA کے حوالے سے بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ یہ اڑپی کا معاملہ ہے، تو آئیے میں آپ کو شموگا کے گورنمنٹ اسکول لے چلوں۔ یہاں پر 13 طالبات نے اسکول میں حجاب کے ساتھ اجازت نہ دینے پر واپس اپنے گھر لوٹ رہی ہیں۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر واپس جائیں گے، اور جو ہے وہاں پر کلاسز اور ایگزامز بھی نہیں دیں گے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10th اسٹینڈرڈ کے ہیں، اور بورڈ ایگزام تو جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ ایسے حالات میں بچیوں کے مستقبل کے ساتھ حجاب کو لے کر کے یہاں کی حکومت ٹھٹا کر رہی ہے، ان کے تعلیم کے ساتھ مذاق اڑا رہی ہے، ان کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہی ہے، صرف حجاب کا مسئلہ بنا کر کے۔ یہ حکومتیں جو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیتی ہیں، یا پھر تمام دھرموں کے ساتھ اور تمام مذاہب کو یکساں نظروں سے دیکھ کر کے ان کے پریکٹس کرنے کی اجازت دینے کی بات کرتی ہیں، آج حجاب کا معاملہ بنا کر کے ان غریب بچیوں کے جو ہے تعلیم جو ہے ان سے چھین رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ شموگا کے گورنمنٹ اسکول سے آ رہی خبریں ہیں، جہاں پر اسکول نے ان کو اجازت نہیں دی تو وہ جو ہے واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ منظر بہت ہی بھیانک ہے، اور یہ بھارت کی تاریخ میں بہت ہی کالا دن ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ حجاب کا بہانہ بنا کر کے 10ویں میں پڑھنے والی بچیوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے سے روک رہی ہیں۔ آئیے آواز کے ساتھ اس ویڈیو کو تھوڑا سا سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? اس کے بعد ناظرین گرامی، ایسی ہی خبر کوڈگو کے نیلی ہڈیکیری نامی ایک علاقے سے بھی آئی۔ یہاں بھی ایک گورنمنٹ اسکول نے حجاب کے ساتھ طالبات کو اجازت نہیں دی، تو وہاں بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق کہ 30 طالبات نے اس وقت جو ہے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ جہاں 30 طالبات نے کوڈگو کے نیلی ہڈیکیری نامی علاقے میں حجاب کے ساتھ اجازت نہیں دی، یہ وہی اسکول کی منظر ہے، اور جو ہے وہاں پر اجازت نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ بعض تھوڑی بہت لڑکیاں جو ہے وہ بغیر حجاب کے جانے پر رضامند ہوئی، تو ان کو کلاس اٹینڈ کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ بھی ایک بھیانک دن ہے، یہ بھی خوفناک تاریخ ہے اس وقت جو ہے کس طرح مسلم خواتین کو، مسلم طالبات کو ان کی مستقبل کے ساتھ یہاں کی حکومت حجاب کے نام پر جو ہے تعلیم سے روک رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اس وقت حجاب کو لے کر کے کس طرح سے اس وقت جاری بھی ہیں احتجاجات، اس میں سے کیرلا سے کچھ تصویریں آئیں، کوزیکوڈ سے، کہ حجاب بین پر جو ہے یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر مارچ کیا گیا تھا یہاں کے سمندری بیچ پر، اور وہاں جا کر کے جو ہے حجاب کی حمایت میں بہت سارے طالبات نے اور آزاد کارکنان نے جو تمام دھرموں سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے حجاب کو لے کر کے احتجاج کیا۔ اس میں طالبات بھی تھیں، اس میں جو ہے عام عوام بھی تھے، اور مختلف دھرموں سے تعلق رکھنے والی طالبات بھی تھی۔ یہاں مستقل طور پر جو ہے حجاب کو لے کر کے ان کی حمایت میں حجاب ہمارا حق ہے کہتے ہوئے نعرے بھی لگائے گئے۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت نفرت پھیلائی جاتی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، بالخصوص پولیس انتظامیہ کی جانب سے، جو پولیس کے مختلف عہدے پر فائز ہو کر کے وہ اس طرح ٹویٹ کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پولیس کا فیس دیکھ لیجئے گا،
یہ ہاسن کے چنرایا پٹنا میں DYSP ہے اور یہ فیس بک میں لکھتا ہے کہ ہر مسلم ایک 4 بیویاں رکھتا ہے، اس کے 28 بچے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ اپنی طرف سے ان کو 165 کلو چاول دیتی ہے فری میں۔ اگر اس طرح ہوا تو 2050 میں انڈیا جو ہے وہ مسلم میجورٹی کنٹری بن جائے گا۔ یہ ایک ملا کا کہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے DYSP نے اس وقت جو ہے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے خلاف برس پڑے یہاں پر، اور لوگوں نے جو ہے فیس بک میں اس کے کمنٹ کو لے کر کے اس وقت بہت بری طرح سے ان کو لتاڑ رہے ہیں کہ آپ ایک پولیس عہدے پر فائز ہو کر کے تمام دھرموں کے ساتھ یکسانیت کا جو ہے عہد اٹھا کر کے حلف لے کر کے آج ایک مخصوص کمیٹی کے خلاف اس قدر نفرت پھیلا رہے ہیں۔ کیا یہ اس عہدے پر رہنے کے لائق ہے؟ اور اس کو فوری جو ہے عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ پولیس محکمے میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس وقت جو ہے ان کی یہ تصاویر، ان کا یہ ٹویٹ اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، پردے کو لے کر کے لوگ الگ الگ طرح کی بیان دیتے ہیں، لیکن کچھ لیڈران ہیں وہ بیوقوفی کر جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کہنے کا ان کا وہ مقصد نہ ہو، لیکن میڈیا کو جب آپ کچھ چارہ دے دیتے ہیں چرنے کے لیے بھینس کو، تو وہ چرنا چھوڑے گی کیا؟ ویسی بھی میڈیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کو زبان وغیرہ سنبھال کر کے بات کرنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ضمیر احمد خان جو رکن اسمبلی ہیں کانگریس کے اور جانے مانے لیڈر مانے جاتے ہیں کرناٹک کے، انہوں نے یہاں پر ایک پریس کانفرنس میں کس طرح سے بیان دے دیا حجاب معاملے کو لے کر کے، دیکھ لیے۔ اب ان کا کہنے کا مطلب، وہ لاکھ چلاتے رہیں کہ میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس بیان کو سننے والا اور فوری پردے کے بعد جو ہے ریپ کے معاملے کو لانا اور اس طرح کی چیزیں پیش کرنے سے میڈیا جو آپ کو پوری طرح سے نشانے پر لینے کے لیے اور آپ کی غلطیوں کے لیے باقاعدہ 4 رپورٹروں کو آپ کے پیچھے بھیج دیا ہو، ویسے حالات میں آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں ہبلی میں ضمیر احمد خان۔ نہیں، ابھی ان کا کیا یہ وہ کس طریقے سے کس وجہ سے بولے میرے کو نہیں سمجھ میں آتا۔ حجاب مطلب مسلمان کے اندر، ایمان کے اندر گوشہ پردہ بولتے ہیں۔ وہ شاید ان کے گھر میں عورت بچی ہے نہیں معلوم ہے میرے کو، اگر عورت بچی ہوتا تو معلوم ہوتا تھا۔ یہ حجاب رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حجاب کیا، عورت بچی جو ہوتی ہے، جو بڑی ہونے کے بعد جو ہے ان کو گوشے پردے میں رکھتے ہیں، یعنی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، اب اس کی خوبصورتی دکھانی چاہیے، اس کی خوبصورتی چھپانے کے لیے وہ رکھا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر میرے خیال سے ریپ ریٹ جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ ہندوستان کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ گوشے پردے میں نہیں ہونے کی وجہ سے، اور یہ آج سے نہیں ہے سلسلہ، یہ ہے اور کمپلسری بھی نہیں ہے، کمپلسری پہننا کر کے نہیں ہے۔ جس کو پہننا ہے، جس کو حفاظت کر لینا ہے، جس کو اس کو خوبصورت تاکہ دوسرے کو نہیں دکھانا ہے، وہ لوگ حجاب پہنتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کمپلسری حجاب پہننا کر کے، اور یہ آج سے نہیں ہے، برسوں سے ہے، برسوں سے آ رہا ہے آزادی۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کا بیان دیں گے تو میڈیا تو آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اب ایسی کھنچائی ہو رہی ہے کہ پوچھے مت، کنڑا رپورٹ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اس وقت پردہ کرنے والی بھی ہیں، گوشہ کرنے والی لڑکیاں بھی ہیں، نہ کرنے والی بھی ہیں۔ خود مسلم میں کتنے لوگ ہیں جو پردہ نہیں کرتے، بلکہ میجورٹی ایسی ہے جو پردہ نہیں کرتی۔ لیکن کسی کے پردہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے نشانے پر لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اپنی سوچ کے مطابق اپنے حساب سے جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دین بیزار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اسلام بیزار ہے، کتنے لوگ ہیں جو سالہ سال گزر جاتے ہیں مسجد کو نہیں دیکھتے، ان کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، ان کو کلمہ یاد نہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ ہر دھرم میں ہے، کون سے بھی دھرم میں کوئی بھی آدمی جو ہے مسلسل طور پر پورا مکمل مذہبی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ خود جو ہے کئی ہندو مذہب میں لوگ ہیں جو آج بھی آنچل لیتے ہیں۔ وہ ساؤتھ کے آپ جو ہے دیہاتوں میں چلے جائیں، راجستھان کی دیہاتوں میں چلے جائیں، یوپی کے ایسے بہت سارے دیہاتوں میں چلے جائیں جہاں پر آنچل ہی نہیں بلکہ چہرہ چھپایا جاتا ہے، بالخصوص ہندو دھرم سے تعلق رکھنے خواتین میں، اور آنچل ایک بہت بڑی چیز ہے۔
اور بالخصوص یہ بھوجپوری بولنے والے ذات جو ہوتی ہیں اور ادھر یو پی کے وہ علاقے جہاں پر جو ہے بہت زیادہ الگ ہی طرح سے ایک ان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، وہاں پر بغیر آنچل کے جو ہے لوگ رہتے ہی نہیں ہیں خواتین. یہ ساری چیزوں کی دلائل دینی چاہیے، اس کے بجائے یہ کہ جو ہے آپ کوئی اور ٹیکنیکل جوابات دیتے رہیں گے تو جو ہے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے چندر شیکھر راؤ نے سرجیکل اسٹرائک کو لے کر کے اس وقت جو ہے ایک بار پھر مرکزی حکومت سے دلیل پوچھا ہے اور ثبوت پوچھا ہے. دراصل ایک پریس کانفرنس میں ایک لیڈی رپورٹر نے ان سے راہل گاندھی کے حوالے سے سوال کر دیا کہ راہل گاندھی سرجیکل اسٹرائک کے لیے دلائل مانگتے ہیں، شواہد مانگتے ہیں، لیکن آپ اس پر کسی طرح کی ٹویٹ نہیں کرتے. تو اس کے جواب میں جو ہے صاف اور واضح طور پر جواب دیتے ہیں کہ اس میں غلط بات کیا ہے. انہوں نے اس وقت پوچھا تھا، میں اب بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے سرجیکل اسٹرائک کیا برابر ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے، آپ کے پاس شواہد کیا ہے، پیش کرو. یہ کہتے انہوں نے جیسے اس کا جواب دیا تو چندر شیکھر راؤ کا ایک بار پھر، چونکہ سرجیکل اسٹرائک کو ابھی 3 سال گزر رہے ہیں، تیسری برسی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کتنے فوجی نوجوان جو ہے جاں بحق ہو گئے تھے اور موت کے منہ میں دھکیلے گئے تھے ایک بہت بڑے دہشت گردانہ حملے میں، پلوامہ اٹیک جس کو کہا گیا. پھر اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک ہوا اور سرجیکل اسٹرائک کو لے کر کے ہمیشہ سے سوالات اٹھتے رہے. اب اس کی تیسری برسی کے موقع پر پریس کانفرنس میں خاتون نے پوچھا تو اس مرتبہ جو ہے ایک بار پھر چندر شیکھر راؤ نے سرجیکل اسٹرائک کو لے کر کے اپنے شک کا اظہار کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت آخر اس سلسلے میں شواہد کیوں نہیں پیش کرتی. آئیے تھوڑا سا آواز کے ساتھ سن لیں. Thank you. Sir, Assam CM reacted to your comments and he said, why didn't you question or tweet when Rahul Gandhi asked for proofs for surgical strike? This was his reaction. What's your reaction on that? I couldn't follow. Please, can you? Assam CM has reacted on your comments yesterday and he asked, why didn't you react or tweet when Rahul Gandhi asked for proofs on surgical strikes when he insulted the army and the commander-in-chief? There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. It is the responsibility. There are apprehensions among the people. BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. Rahul Gandhi, in the capacity of being the president of All India Congress Committee and MP. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ویڈیو آ رہی ہے اتراکھنڈ سے، اور اتراکھنڈ میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ آج یہ الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن کل رات تک بھی ایک بی جے پی کینڈیڈیٹ انتخابی مہم چلاتے ہوئے نظر آئے. اس کو کسی نے ویڈیو بنا لیا اور اس کو جو ہے پیش کر دیا. اس ویڈیو کو ٹویٹر میں شیئر کرتے ہوئے کسی نے لکھا کہ کیا اتراکھنڈ کے کیدر ناتھ میں بی جے پی کے لیے الگ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ جو انتخابی مہم روک دی گئی ہے، لیکن الیکشن کی ایک دن پہلے اور وہ بھی رات میں جو ہے یہ انتخابی مہم چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ گھر گھر جا کر کے پیسہ بانٹ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کیدر ناتھ ودھان سبھا میں جو خاتون ہے وہ خود امیدوار اس میں موجود تھی کار میں، اور بی جے پی پرچار ہو رہا تھا. لوگوں نے جو ہے اس کو نکال کر کے اس کو بھی وائرل کر دیا ہے. تھوڑی سی آواز کے ساتھ سنیں، پھر اس کے بعد یوگی نے کیوں غزوہ ہند کا یاد کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں. پیسوں میں بیچ رہے ہیں. رات کو جب چناؤ آیوگ نے سب کچھ بند کر رکھا ہے. دیکھیے سیلا میڈم بھی رات کو بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ پوار جی یہ دیکھیے کس طرح کے، یہ دیکھیے گاؤں رات کو جب سب کچھ بند ہو چکا ہے تو کیسے جا رہے ہیں. دیکھیے سیلا میڈم، اس میں جن سمپرک کیسے ہو رہا ہے میڈم؟ یہ غلط بات ہے. گاؤں میں یہ دھن بانٹا جا رہا ہے. تو یہ حالات ہیں ناظرین گرامی بی جے پی کی. لگتا ہے کہ جو ہے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے، اس لیے اس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھیے جیسے الیکشنز آتے ہیں، انتخابات آتے ہیں، اور جب یہ پتہ چل رہا ہے کہ پوری طرح ہار طے ہے تو غزوہ ہند یاد آ گیا یوگی کو. پیر کو اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے دوسرے مرحلے کے لیے جاری ووٹنگ کے درمیان وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس پی صدر اکھلیش یادو پر تنقید کر دی.
ANI को दिए गए इंटरव्यू में CM योगी ने अपने 80 और 20 बयानात का मतलब बताने के साथ हिजाब तनाज़े पर भी अपनी राय जाहिर की। योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के दौरे इख्तिदार के बारे में कहा कि पिछले 5 सालों में यूपी के अंदर कोई फसाद नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अखिलेश यादव पर तंज करते हुए CM योगी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत है, इसलिए यूपी में 15 करोड़ लोगों को राशन की डबल खुराक भी दी जा रही है। अखिलेश यादव को शायद इन आदाद शुमार का इल्म ना हो। वो बड़े बाप का बेटा है, वो 12 घंटे आराम से सोते हैं और 6 घंटे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गुजारते हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए CM योगी ने कहा कि कांग्रेस को डुबोने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, कांग्रेस को डुबोने के लिए भाई बहन ही काफ़ी हैं। इस इंटरव्यू के दौरान CM योगी ने ग़ज़वे हिंद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैं साफ कह सकता हूं कि ग़ज़वे हिंद का ख्वाब क़यामत के दिन भी पूरा नहीं होगा। हिजाब को लेकर चल रहे तनाज़े पर CM योगी ने कहा, निज़ाम को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। हम ज़ाती मजहब, अकायद और तरजीहात को मुल्कों इदारों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। क्या मैं यूपी के तमाम मुलाजिमीन से भगवा पहनने को कह सकता हूँ? स्कूलों में ड्रेस कोड होना चाहिए। भाई नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है जैसे ग़ज़वे हिंद के सिलसिले में सवाल किया गया और उनका जवाब जैसे ये आया कि क़यामत के दिन तक ये पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, तो जो है ग़ज़वे हिंद का तस्करा एक बार फिर छिड़ उठा इस मामलात में और ग़ज़वे हिंद के सिलसिले में लोग सर्च करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये रिपोर्टरों को इस तरह के सवालात करने के लिए बाकायदा ट्रेन करके भेजा जाता है या फिर उनसे कहा जाता है कि आप इस तरह के सवालात करें ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और उनको ऐसी चीज़ों में लाया जा सके कि जो है मुसलमान आपके अज़ली दुश्मन है और उनके पास किस किस तरह की थ्योरियाँ हैं और क्या कुछ है, इसको जो है साबित करने की कोशिश हो। ये कहते हुए इस खबर की सुर्खी में जिस साइल ने ये सवाल किया, उसके सवाल पर और जवाब देने वाले को दोनों को तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में एक बार फिर तौहीन मजहब के सिलसिले में एक मुश्तइल हुजूम की जानिब से एक शख्स को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी सूबे पंजाब के शहर मियाँ चिनू के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़या हफ्ते को यानी 12 फरवरी की शाम पेश आने की खबरें हैं जो अब जाकर की सुर्खियाँ बना रही है। पुलिस के मुताबिक एक मुश्तइल हुजूम ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को जलाने के इल्ज़ाम से उसे पत्थर मार मार कर हलाक किया। पुलिस के एक तर्जुमान चौधरी इमरान के मुताबिक वाक़या ज़िला खानेवाल के गांव में पेश आया, जहां मस्जिद के इमाम ने एक शख्स को देखा जो मस्जिद के अंदर कुरान को आग लगा रहा था, जिस पर इस शख्स ने पुलिस को आगाह करने से कबल इलाके के लोगों को इस बारे में बताया। चौधरी इमरान के मुताबिक इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंची, जहाँ मज़कूरा शख्स को लोगों ने घेर रखा था, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। वहाँ पहुँचने वाले पुलिस अफसर मोहम्मद इकबाल और 2 दीगर अहकाम ने शख्स को पुलिस की हिरासत में लेने की कोशिश की, जिस पर मुश्तइल हुजूम ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव के सबब मोहम्मद इकबाल शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि 2 दीगर पुलिस एहलकार मामूली ज़ख्मी हुए। तलम्बा पुलिस स्टेशन के सरबराह मुनव्वर गुज्जर का कहना है कि इत्तला मिलने पर पुलिस की मजीद नफरी मौके वारदात पर भेज गई, ताहम उनके पहुंचने से कबल ही हुजूम ने मज़कूरा शख्स को पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया था और उसकी लाश दरख्त से लटका दी गई थी। नाज़रीन गिरामी, मरने वाले शख्स की शनाख्त 41 साला मुश्ताक अहमद के तौर पर हुई है और जो करीबी गांव का रिहायशी था, उसका मानना है कि इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, अक्सर घर से कई दिनों तक गायब हो जाता। मरने वाले शख्स की लाश उसके ख़ानदान के हवाले कर दी गई। तो नाज़रीन गिरामी, इससे पहले इस तरह की तौहीन करने की वजह से एक श्रीलंकाई शहरी को मारे जाने के बाद जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, किस तरह का बवाल हुआ था और पाकिस्तान किस तरह बदनाम हुआ था, यह आप लोग जानते हैं। आलमी सतह पर इस मामले ने बहुत ज़्यादा जो है सर उठाया था। अब इस तरह के पाकिस्तान की शहर से आने वाले, उसमें ख़ुद मुसलमान को दीगर हुजूम की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इंसानी हुकूक़ की बात करने वाले ये तंजीमें सरगर्म हो चुकी हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते हैं कि ईरान के सिलसिले में जो खबर आ रही है वो रख कर की इजाज़त लूँ आप लोगों से कि पासबान इनक़िलाब ईरान की फ़ौज ने खलीज बसरा में 15,000 लीटर गैरकानूनी ईंधन ले जाने के बहाने 2 टैंकरों को कब्ज़े में ले लिए जाने की खबरें आ रही हैं। ईरानी सरकारी टीवी से बातचीत करते सूबे हुर्मुज़गान के जज मुजतबा कहरामानी ने बताया कि खलीज बसरा में गैरकानूनी ईंधन से भरे 2 टैंकरों को हमारी फ़ौज ने कब्ज़े में ले लिया। कहरामानी ने यह भी बताया कि स्मगलर इस ईंधन को करीबी ममालिक ले जाना चाहते थे, मगर हमारी खुफिया एजेंसी और बहरी क़ुव्वतों के मुश्तरका ऑपरेशन के नतीजे में इस गैरकानूनी तिजारत का रास्ता रोक दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, बड़े पैमाने पर 2 ऑयल टैंकरों को पर कब्ज़ा कर लिए जाने के बाद अब ये कौन है, इसके पीछे क्या है, कौन सी ताकत थी, इस बात को लेकर के अलग ही चर्चा शुरू होने लगा है। और ईरान की इस अमल को लेकर के जाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह अमेरिका जो है इस पर तनकीद भी कर रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।